السلام علیکم جی، میں ہوں فرح اقرار اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری ساری فیملی ایک بڑی مشکل کٹھن اور الفاظ میرے پاس نہیں ہیں کہ کتنی تکلیف دہ وقت سے گزر رہی ہے۔ آپ سب کے سامنے ساری صورتحال ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ سب لوگوں کی دعائیں ہیں۔ میرے پاس بہت سے میسیجز آئے، بہت سی کالز آئیں، بہت سے لوگ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت ایسی کیفیت نہیں تھی پچھلے 2 دن سے کہ کسی سے بات کی جا سکے۔ تو میں اپنے اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ سب لوگوں کا بہت 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 شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس مشکل وقت میں آپ سب لوگوں کی دعائیں ہر لمحہ ہمارے ساتھ تھیں۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے فیملی کے کسی انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، آپ اس کے ساتھ موجود نہیں ہیں، آپ اس کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، ذہنی اور جسمانی اذیت میں دیکھتے ہیں، تو آپ کے اندر اس تکلیف کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اقرار کو ہمت حوصلہ دے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے۔ اتنے بہادر ہیں وہ کہ اتنی چوٹیں لگنے کے بعد ان کا جسم جو ہے زخموں سے چور چور ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پسلی کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی ہے، کندھا نکل چکا ہے، سر پھٹا بری طرح سے، ٹانکے آئے ہیں، شدید خون بہا ہے، اور ابھی جب تھوڑا سا وقت گزرا ہے اس وقت ان کو احساس نہیں ہو پایا، بہت جسمانی تکلیف تھی۔ تو بائیں کان سے بھی ان کو کچھ عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے، پتہ نہیں کان کا پردہ پھٹا ہے یا کیا ہے۔ تو جس روز یہ واقعہ ہوا میں اقرار کو مسلسل کال کر رہی تھی، میری فلائٹ تھی، اور میں جب چیک ان کیا میں نے ایئرپورٹ پر، میں اقرار کو کال کر رہی تھی، ان کا فون بن جا رہا تھا۔ پھر میں ٹیک آف سے پہلے بار بار اقرار کو فون کرتی رہی، ان کا فون بن جا رہا تھا۔ جب میں نے لینڈ کیا تو بھی ان کا فون بن جا رہا تھا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، عمومی طور پر اقرار کا فون بند نہیں ہوتا، ہو بھی تو جلدی آن ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی 4 گھنٹے کے قریب وقت گزرا، بیل گئی اقرار کو، فون انہوں نے نہیں اٹھایا، تو کال بیک آئی، مجھے معلوم تھا وہ ریکارڈنگ پر جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ریکارڈنگ کیسے ہوئی، حالانکہ میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا۔ تو کہنے لگے کچھ مسئلہ ہوا ہے، میں بعد میں بتاتا ہوں۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کیا مسئلہ ہوا ہوگا۔ ہوتا ہے ان کے ساتھ، اکثر لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، مار پیٹ کر دیتے ہیں، بڑے حوصلے سے وہ برداشت کرتے ہیں۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ مجھے فون کرے، کہ مجھے کچھ دوستوں کی جانب سے جو جرنلسٹ ہیں کچھ میسیجز آئے جو بڑے پریشان کن تھے۔ پھر ایک دوست نے کچھ ویڈیوز بھی شیئر کی جس میں خون بہہ رہا ہے اقرار کا بری طرح سے، بالکل ہی بے سدھ حالت میں وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ میں نے ان کو دیکھا، اور میں نے دوبارہ ان کو کال کی، وہ فون نہیں اٹھا پائے۔ پھر ان کے قریبی دوست جو وہاں موجود تھے ان سے میں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں راستے میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، میں تمہاری بات کراتا ہوں۔ پھر انہوں نے جب بات کرائی تو اس وقت بھی اقرار بڑی ہمت حوصلے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں خود بات کر رہا ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جتنا تشدد ان پر ہوا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، بہت ظلم ہوا، اور اس وقت میں بھی وہ بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ پھر بعد میں پوری حقیقت کھلی، انہوں نے خود نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا بیت رہی ہے، وہ کس تکلیف اور اذیت سے گزر رہے ہیں۔ وہ تو